اور دارالندوہ ایک کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کانفرنس کے اندر بڑے بڑے سردار نامور سردار کفار مکہ، کفار قریش یہ جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے سیر فہرست ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے سرداران جو ہیں ایک جلسے کا انعقاد کرتے ہیں، ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم میٹنگ کا اعلان کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار کر لیں گے، اور فوج تیار کر کے ہم مکہ والوں پر چڑھائی کر دیں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ خطرہ تھا، بیسک مین پوائنٹ تھا یہ جملے، کہ کہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی فوج لے کر ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ اس کے سد باب کے لیے کفاران قریش نے ایک میٹنگ، اجلاس کی کال دے دی، اور اس میٹنگ کے اندر کوئی ایسا دانشور اور با اثر سردار شامل نہیں ہوا، بلکہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو کانفرنس کے اندر ایک بوڑھے شکل میں، بزرگ بوڑھے آدمی کی شکل میں کمبل اوڑھے ہوئے ایک مہمان خصوصی بھی آ جاتا ہے۔ سردار، کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے، سرداران پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف لیتے ہیں۔ جب تعارف سارے کروا چکے ہوتے ہیں، کارنر میں وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جس نے کمبل اوڑھا ہوتا ہے۔ سردار پوچھتے ہیں کہ بھیا بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اجنبی لگتے ہو۔ کہا میں شیخ نجد ہوں، میں شیخ نجد ہوں۔ اس کا نام میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ کہا میں شیخ نجد ہوں۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنا مشورہ دے سکوں، پہلے تمہاری بات سنوں گا، پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا، اپنا مشورہ دوں گا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم ایک بند کوٹھڑی میں قید کر دیتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کو کچھ دیں گے اور نہ ہی کوئی اور چیز دیں گے، تاکہ بند کوٹھڑی کے اندر رہتے ہوئے معاذ اللہ وہ شہید ہو جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ تو شیخ نجد نے کہا کہ تمہاری یہ رائے جو ہے وہ اچھی رائے نہیں ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے اگر بند کوٹھڑی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بند کرو گے تو ان کو پسینہ آئے گا، ان کو بولیے، ان کو پسینہ آئے گا۔ جب ان کو پسینہ آئے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ان کے پسینے کے اندر کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے۔ میں اور آپ غور کریں، جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور شیطان اس کا نام ہے، ابلیس، شیطان مردود، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ وہ شیخ نجد جو بوڑھا جس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ آئے گا، جب پسینہ آئے گا تو خوشبو کستوری سے بڑھ کر آئے گی اور ان کے چاہنے والوں تک وہ خوشبو پہنچ جائے گی تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں گے۔ صحابہ کرام تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بند کوٹھڑی سے اپنے نبی کو نکال کے لے جائیں۔ لہذا تمہاری یہ رائے غلط رائے ہے،
دوسرا سردار بولا، اس نے کہا جناب میری رائے یہ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم ملک بدر کر دیتے ہیں، یعنی مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ وجہ اس لیے نہ وہ مکہ میں ہوں گے، نہ وہ تلاوت قرآن کریں گے، تو نہ ہمارے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئے گی، نہ ہم ان کی تبلیغ سن سکیں گے، نہ ہماری بیوی بچوں تک تلاوت قرآن کی آواز جائے گی، تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو وہ مکہ سے چلے جائیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ شیطان نے سر پٹک کر کہا لعنت ہو تیری رائے پر، شیطان نے کہا لعنت ہو تیری رائے پر۔ وہ حیران ہوا کہ میں نے کون سی غلط رائے دے دی ہے، یہ لعنت مجھ سے بھیج رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر وہ مکہ سے ان کو ملک بدر کر دیا، وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تو مدینہ جائیں گے، وہاں جا کر اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر بہت بڑا فوج کا لشکر تیار کر لیں گے، اور لشکر تیار کر کے مکہ والوں پہ چڑھائی کر دیں گے، تمہیں ناک کی کھانا پڑے گی اور تمہیں اپنا وہ غلام بنا لیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا مکہ والوں نے کہ اگر وہ چاند کو اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کہا سردار تو نے نہیں دیکھا تھا کہ حضور نے ایسے چاند کو اشارہ کیا تھا، چاند کا کلیجہ چر گیا تھا۔ اگر حضور اشارہ کر دے سورج کو تو وہ گیا ہوا دن دوبارہ اصل میں لوٹ آئے گا، لوگ معجزات دیکھیں گے، معجزات دیکھتے جائیں گے، اور نبی کا کلمہ پڑھتے جائیں گے، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا تیری اس رائے پہ لعنت ہو۔ سارے سرداروں نے اپنی اپنی رائے دی، اپنا اپنا مشورہ دیا، اپنا اپنا انڈیا پیش کیا۔ جب سارے سردار بات کر چکے، ان میں سے جو سرداروں کا بھی باپ تھا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، مطلب پاگلوں کا سردار، بات سمجھ آ رہی میری؟ ابو جہل مطلب پاگلوں کا سردار، جہلوں کا باپ، وہ دیکھ رہا تھا سارے معاملات کو۔ اس نے بڑی توجہ سے سارے سرداروں کی بات سنی، سننے کے بعد اس نے کہا کہ ساروں کی بات ختم ہوگی تو میں بات کروں؟ سارے سردار نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا بڑا ہے، تو کیوں چپ بیٹھا، تو بھی تو کچھ بولنا۔ کہا میرا مشورہ یہ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان تیار کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، نیزے باندھے ہوں گے، وہ جسم اس کا جو ہے نا وہ جنگی آلہ سے میسر ہوگا، اس کا وہ پورا وجود جو ہے وہ جنگی آلہ سے تیار کیا گیا ہوگا۔ تو ہم ایسا کریں گے، جب ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر نوجوان کو ہم جمع کر لیں گے تو 40 افراد کی تعداد ہمارے پاس تیار ہو جائے گی۔ 40 نوجوانوں کی تعداد جو بہادر ہوں گے وہ تیار ہو جائے گی۔ پھر ہم یک بارگی کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کریں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ اور بنو ہاشم والے لوگ جو ہیں وہ سارے قبیلے والوں سے بدلہ لینے سے قاصر ہو جائیں گے۔ سارے قبیلوں سے تو بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ بدلہ نہیں لیں گے، اور بات یہاں تک آئے گی کہ بنو ہاشم والے کہیں گے ٹھیک ہے تم نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اب دیت دے دو، پیسے دے دو خون کے بدلے۔ اور سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے 40 افراد جو مختلف قبیلے سے لیے گئے، اور دیت دینا بھی آسان ہو جائے گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جب یہ جملے ابلیس نے سنے نا ابو جہل کے منہ سے، تو شیطان جو ہے وہ خوشی کے مارے اچھلنا کودنے لگا۔ کہا یہ بہت اچھی رائے ہے، میں اس کے موافق جاتا ہوں، مجھے یہ رائے پسند آئی ہے۔ خوشی کے مارے اچھلنا کودنے لگ جاتا ہے۔
اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ شیطان ابلیس جو معاذ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدر کے موافق رائے پر خوشی منا رہا ہے اور ابو جہل کو دانت دے رہا، ٹھپکی دے رہا کہ ابو جہل بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میرا بھی یہی مشورہ ہے، اور سارے سرداروں کو یہ مشورہ ماننا پڑے گا۔ سارے سرداروں نے اس خونی تجویز کو اپنایا اور سارے کے سارے جو ہے مجلس برخاست ہوئی، کانفرنس ختم ہوئی، گھروں کو چلے گئے۔ صبح جب ہوتی ہے تو سارے کے سارے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، تلواریں بھالے لے کر کاشانہ نبوت کو محاصرہ کر لیتے ہیں۔